ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کے مختصر دورے کے بعد روس پہنچ گئے۔ آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی، دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی نے خطے کے امن و استحکام کے لیے اپنی تجاویز پاکستان کو پیش کر دیں۔ امریکی میڈیا ایکٹیوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے آبنۂ ہرمز دوبارہ کھولنے اور جنگ کے خاتمے کی نئی تجاویز دیں۔ رپورٹ کے مطابق ایٹمی پروگرام کے معاملے کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کرنے کی تجویز دی گئی۔ نئی تجویز کا مقصد ایٹمی پروگرام پر ڈیڈ لاک ختم کرنا ہے۔ ایران چاہتا ہے پہلے امریکی ناکہ بندی اور آبنۂ ہرمز کا معاملہ حل ہو۔ ایران طویل عرصے کے لیے جنگ ختم کرنے کا معاہدہ چاہتا ہے۔ صدر ٹرمپ آج نئی ایرانی تجاویز سے متعلق اعلیٰ امریکی حکام سے ملاقات کریں گے۔ لگتا ہے ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور ہم فاتح ہوں گے۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کال کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امید ہے ایران دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران نے افزودہ یورینیم ہر صورت حاصل کریں گے۔ نیٹو ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ برطانیہ نے بھی جنگ کے اختتام پر آبنۂ ہرمز میں بحری جہاز بھیجنے کا کہا۔ تنازع حل کرنے میں چین مزید فعال کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی تعریف، بولے پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بہت احترام کرتا ہوں، دونوں شاندار شخصیات ہیں۔ نیتن یاہو کو اقتدار سے الگ کرنے کے لیے اپوزیشن کا بڑے سیاسی اتحاد کا اعلان۔ سابق وزراء اعظم نفتالی بیننٹ اور یائر لاپڈ نے اپنی جماعتوں کو ضم کر کے ٹوگیدر کے نام سے نئی سیاسی قوت تشکیل دے دی۔ ادھر بدعنوانی کیس میں اسرائیلی صدر کا وزیر اعظم نیتن یاہو کو معافی نہ دینے کا فیصلہ۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر آئزیک ہرزوگ معافی کے بجائے پلی بارگن کے لیے ثالثی کی کوشش کریں گے۔ پلی بارگن ڈیل میں عہدہ چھوڑنے کی شرط طے ہو سکتی ہے۔ ایران امریکہ امن مذاکرات میں تعطل، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ برنٹ کروڈ کی قیمت 2% اضافے کے ساتھ $107.89 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی 2% سے زائد اضافے کے بعد $96.63 ریکارڈ۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی، 100 انڈیکس میں 1403 پوائنٹس کی کمی، 1,70,000 پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے سٹاک مارکیٹس میں نمایاں اضافہ، ہینگ سینگ اور آسٹریلوی مارکیٹ میں کمی ریکارڈ۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا۔ فی سونا $6.60 کمی سے $4,734 کا ہو گیا۔ چاندی کی فی اونس قیمت $76.97 ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک آج نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس کی صدارت گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کریں گے۔ ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ شرح سود سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ اس وقت شرح سود 10.5% ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ اسلام آباد میں ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم FC کیمپ آفس گرا دیا گیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو بغیر کسی دباؤ کے مسمار کیا جا رہا ہے۔ شمالی تھائی لینڈ کے جنگلات میں لگی آگ بجھ نہ سکی۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ الجزیرہ کے مطابق زہریلی دھند اور اسموک کی وجہ سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گیا۔ چیانگ مائی دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ فضا آلودہ ہونے سے شہریوں کی زندگی کو خطرات لاحق۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی۔ کراچی میں درجہ حرارت 38 ڈگری تک پہنچنے کا امکان۔ لاہور میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، بہاولپور، رحیم یار خان میں بارش کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں بھی شام کے وقت بارش کا امکان۔
سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. بلوچستان میں گرمی برقرار. کشمیر گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ میں فائرنگ واقعے کی شدید مذمت. امریکی صدر ٹرمپ اور خاتون اول کے محفوظ رہنے پر اظہار اطمینان. اپنے پیغامات میں کہا کہ واشنگٹن عشائیے میں فائرنگ سے صدمہ ہوا. واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. شکر ہے صدر ٹرمپ خاتون اول اور حاضرین محفوظ ہیں. ہماری دعائیں امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ہیں. میئر نیو یارک کی بھی واشنگٹن تقریب میں فائرنگ کی مذمت. کہا کہ سیاسی تشدد جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے. عالمی رہنماؤں کی واشنگٹن پریس ڈنر کے دوران فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے واقعے کو صدمہ قرار دیتے ہوئے جمہوری اداروں اور آزادی صحافت پر حملوں کی مذمت کی. فرانسیسی صدر میکرون نے حملے کو ناقابل قبول قرار دیا. کہا جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں. اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے یکجہتی کا اظہار کرتی ہوں. کہا جمہوریت میں سیاسی نفرت کی کوئی جگہ نہیں. کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی، ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو، ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے بھی متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا. صدر یورپی کمیشن کایا کلاس بولی کسی بھی مسئلے کا حل تشدد نہیں. جمہوریت باہمی بقا اور امن میں ہے. آج رات گولیاں چلیں گی. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا وائٹ ہاؤس ڈنر سے قبل بیان سوشل میڈیا پر وائرل. امریکی میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ کی لفظی گولہ باری کا ذکر کرتے ہوئے کیرولین نے ہزارہ مذاق کہا کہ آج رات ہال میں کچھ گولیاں چلیں گی. صدر ٹرمپ کی تقریر روایتی سٹائل میں ہوگی. مزاح اور تفریح بھی شامل ہوگی. کیرولین کی ڈنر میں لفظی فائرنگ کی بات حقیقی فائرنگ میں بدل گئی. وائٹ ہاؤس ڈنر میں فائرنگ کے بعد سوشل میڈیا پر اسرائیل سے متعلق قیاس آرائیاں. سیاسی تجزیہ کار میریو نوفل کا کہنا ہے کہ کول ایلن نامی ملزم نے واقعے سے قبل اسرائیلی آرمی کی شرٹ پہنے تصویر شیئر کی. میٹا کی جانب سے ملزم کا اکاؤنٹ ہٹانے سے پہلے تصویر موجود تھی. گوگل ٹرینڈز میں فائرنگ سے پہلے اس کا نام اسرائیل میں سرچ کیا گیا تھا. دشمن زخمی ہے، کسی بھی لمحے نئی سازش کر سکتا ہے. سربراہ ایرانی عدلیہ غلام حسین محسنی کا کہنا ہے کہ دشمن کو جنگ اور مذاکرات میں ناکامی ہوئی. دشمن اب تفرقہ بازی سے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. ایران کی یکجہتی دشمن کے خلاف مضبوط ترین ڈھال ہے. قوم اور حکام کو ہر لمحہ مستعد رہنا ہوگا. آبنۂ ہرمز کی بندش کے حقیقی اثرات اب پڑیں گے. پینٹاگون کے سابق مشیر جم ریکارڈز کا دعویٰ. بولے ایران جنگ شروع ہونے سے پہلے بہت سے جہاز راستوں پر تھے جو مختلف ممالک میں اپنا سامان خالی کر چکے. اب سسٹم رک جانے سے ترسیل بند ہوگی اور اثرات آنا شروع ہوں گے. جاپان کو مشرق وسطی سے خام آئل کی ترسیل بند. جاپانی ساحل پر امریکی خام تیل کی پہلی کھیپ پہنچ گئی. نیوز ایجنسی کے مطابق ٹینکر نے پانما کینال کے ذریعے 9,10,000 بیرل تیل ٹوکیو پہنچایا. ماہرین کا کہنا ہے تیل کی مقدار جاپان کی ایک دن کی کھپت بھی پوری نہیں کرتی. مالی کے وزیر دفاع جنرل سادیو کمارا دہشت گردوں کے حملے میں ہلاک. نیوز ایجنسی کے مطابق سادیو کمارا کو گزشتہ روز ان کی رہائش گاہ پر خودکش کار بم حملے میں نشانہ بنایا گیا. گزشتہ روز مسلح گروہوں نے کئی شہروں میں حملے کیے تھے. ایئرپورٹس، فوجی اڈے اور اہم مقامات پر فائرنگ اور دھماکے ہوئے تھے.